الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة حمه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال أيضا من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع الفقر من بين عينيه وأتته دنيا وهي راغمة فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد آج مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے آپ کو اور آپ حضرات کی خدمت میں وہ نصائح پیش کرنی ہے جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین کے ساتھ ہے۔ خطبۃ الاصلیہ یا اصل خطاب انشاءاللہ ہم فضیلت الاستاذ ابو عبد المجید محمد حسین حفظہ اللہ کا سنیں گے، بس میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ روزی کا تعلق چند اسباب کے ساتھ ہے۔ جب تک وہ اسباب آپ کو حاصل نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کو روزی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح بھانپ لیجئے، ایک ہے آمدن کا حصول اور ایک ہے روزی۔ روزی رزق سے ہے اور رزق کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا سے ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیے، ایک شخص وہ ہے جو روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہا ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ صحیح کا پتہ ہے، نہ غلط کا پتہ ہے، نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ رسول کا پتہ ہے، کمائی وہ بھی کر رہا ہے۔ ایک شخص کی روزی وہ ہے جو امور دنیاوی میں مبتلا ہو کر کسب الحرام کو کر رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے، ناجائز آمدنی کا کام کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کے برخلاف، اللہ سبحانہ و تعالی کی شرائع کے برخلاف، اللہ سبحانہ و تعالی کے بتائے ہوئے امور کے برخلاف کام کر رہا ہے۔
اگر ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی روزیاں ایسی فرمائی ہیں جن کے کمانے والوں پر لعنت کی گئی. کمانے والا وہ بھی کمانا. ایک شخص کمانے کے لیے وہ بھی ہے کہ جو اپنے جسم کے اعضاء اور محتاجگی کو سبب بنا کر اس کی آمدنی حاصل کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں ہے، میرا پاؤں نہیں ہے، میری کیفیت صحیح نہیں، آپ میرے ساتھ مدد کریں. کمانے کے لیے وہ بھی کما رہا ہے. اور اس کے برعکس ایک وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب ہم کتب ستہ کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سنن اربعہ میں اور سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص آیا اور اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اعطینی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کیجیے، مجھے مدد کے طور پر کوئی فنڈ عطا کیجیے. گویا کہ اس نے فنڈنگ اپیل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا. صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا جبکہ عادت مبارکہ اس کے خلاف تھی. رسول اللہ کا اسوہ جو ہمیں سنن ترمذی کے شمائل میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اوپر سے نیچے تک گھور کے نہیں دیکھ لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمیں سنن ابی داود میں ملتا ہے اور سنن نسائی کی مجتبہ میں ملتا ہے وہ یہ ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دیکھنے کی ایسے تھی جیسے اوپر سے کوئی نیچے اتر رہا ہو تو اس کی نظریں کیسے نیچے جمی ہوئی ہوتی تھیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھتے تھے. لیکن اس شخص کو گھور کے دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے میں عطا کروں تو میں عطا کر دیتا ہوں، لیکن اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ تو اپنی روزی کے ساتھ اللہ کی رحمت کی طلب میں لگ جا اور اللہ کی بتائی ہوئی رحمت کی طلبگار میں اپنے آپ کو وقف کر. اگر میں تجھے تیرے سوال کرنے پر دے دیتا ہوں تو تیرے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تو آئے گا اور تیرا آدھا دھڑ اللہ کے عذاب کا اہل ہوگا، کیونکہ تو نے بغیر کسی وجہ کے وہ مطالبہ کیا جو تیرا مطالبہ کرنا نہیں بنتا تھا. اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے آیا تھا اپیل کرنے کے لیے، آپ نے مجھے طریقہ بتایا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں روزی کا حصول کروں، میں رزق کا حصول کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلہاڑی کے پیکان لانے کا حکم دیا، کچھ پیسے دیے، لکڑی اس کو کہا کہ خود اس میں لگاؤ اور لکڑیاں کاٹ کے محنت سے روزی کماؤ. اب کچھ عرصے بعد وہ شخص آتا ہے اور جتنے کا وہ پیکان آیا تھا وہ پیسے بھی واپس کرتا ہے اور باقی کمائی ہوئی جو دولت تھی، جو آمدنی تھی، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں واپس کرتا ہے. یوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہو جاتا ہے. تصویر نہیں بنا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کمانے کا ایک اسلوب دیا ہے کہ روزی رزق اللہ کی عطا کیسے ہوتی ہے؟ محنت کے ساتھ ہوتی ہے. اب اس محنت کے کچھ اسلوب ہیں جن اسلوب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. جب انسان اس ملحوظ کو رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزی میں برکت دے دیتا ہے. اب میں مختصر بات کروں گا. پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی روزی کا متلاشی ہو تو اس روزی کے متلاشی میں اس کے اندر 2 صفت پیدا ہونی چاہیے. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کو اپنا مطمع نظر بنائے، متعسل بمال نہ ہو، حدیث کے مطابق اپنے مال کو جمع کرنے کا خواہاں نہ ہو. آج ہماری نوعیت یہ ہے کہ میرے پاس اگر 1 گاڑی ہے تو مجھے 2 چاہیے، اگر میرے پاس بینک بیلنس کچھ ہے تو مجھے اس میں مزید اضافہ چاہیے، مجھے اپنے ایسٹس اور پراپرٹیز کو بڑھانے کی بہت ضرورت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں انسان کی جو حرص اور خواہش ہے وہ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہ کسی چیز سے راضی نہیں ہوتا، کسی بھی چیز سے راضی نہیں ہوتا.
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے فرما رہا ہے کہ اگر روزی کمانا چاہتا ہے وہ روزی جس سے برکت حاصل ہو تو اس کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پہلا طریقہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں، جس شخص کا مطمع نظر آخرت ہو، اس کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی تونگری ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا سے بے رغبتی ڈالتے ہوئے اس کے تھوڑے مال میں اللہ بہت برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالی اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو سیدھے راستے پہ لے آتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اللہ اس کے پاس دنیا اور دنیا کے وسائل کو ذلیل اور خوار کر کر، حقیر کر کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پہلا درجہ دیتا ہے کہ آخرت آپ کا مطمع نظر بنتی ہے۔ من کان للہ والیوم الآخر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور آخرت کے دن بھی یقین کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بگڑی کو سنوارتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے، آمدن آمدن آمدن، مال 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 کی حرص سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آزاد کر دیتا ہے۔ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَةٌ، شملہ کسے کہتے ہیں؟ بکھری ہوئی آرزویں، بکھری ہوئی خواہشات۔ انسان کی خواہش کیا ہے کہ یہ گلاس ہے تو اس سے اچھا ہو، یہ بوتل ہے تو اس سے اچھی ہو، یہ میز ہے تو اس سے اچھی ہو، یہ کرسی ہے تو اس سے اچھی ہو، یہ لباس ہے تو اس سے اچھا ہو۔ انسان کی آمد 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 کی تڑپ اسے اس حد تک لے جاتی ہے کہ بئس عبد الدینار و بئس عبد الخمیسہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بدترین ہے وہ بندہ جو بندہ بن جاتا ہے قمیصوں کا، جو بندہ بن جاتا ہے دینار اور دراہم کا، کہ اگر اسے دینار اور دراہم مل جائیں تو وہ راضی ہوتا ہے، اگر اسے قمیض اعلیٰ مل جائیں تو وہ راضی ہوتا ہے، اگر نہ وہ اللہ کے دین سے منکر ہو جاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کے مطابق جو آدمی اپنا مطمع نظر آخرت رکھتا ہے اسے تین نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، جعل اللہ غنا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر دو، جمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے مسائل کو سدھار دیتا ہے، بکھرے ہوئے معاملات کو سدھار دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، ساری دنیا ہیج کر کے کم و بیش جمع کر کے اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام بزار رحمہ اللہ جب اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں من کانت نیتہ الآخرہ جعل اللہ تبارک و تعالی الغنا فی قلبہ، جس شخص کی نیت میں ہی آخرت کا ڈر ہو، جس شخص کی نیت میں یہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، جس کی نیت میں یہ ہو کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جس کی نیت میں یہ ہو کہ مجھے اللہ کے ہاں جا کر ہر اس بات کا سوال کا جواب دینا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کرنا ہے۔ کون کون سے سوال کرنے ہیں؟ صحیح مسلم پہلا سوال حقوق العباد سے متعلق، صحیح بخاری جب معاملات کا سوال ہوگا تو اللہ تین بنیادی سوال پوچھے گا جس میں ساری کی ساری امت پھنس جائے گی۔ نمبر ایک، اللہ نے جوانی دی فیما ابلاہ، کہاں اس کو ضائع کیا۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، صبح سے لے کے رات تک سوشالٹیز کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ ہمیں دنیا 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 چاہیے، ہمیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم آخرت کو بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی ہم اپنی یونیورسٹیز میں جب جاتے ہیں اور وہاں پر جب ہم اپنے لیکچرز میں مبتلا ہوتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے پیدائشی مسلمانوں کے بارے میں تعجب ہونے لگتا ہے کہ آیا کہ یہ مسلمان بھی ہیں یا دھرے کے درے کافر۔ سوشالٹیز، سوشل میڈیا ایکٹیویزم، ہر چیز میں صرف شہرت 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 شہرت، نہ اللہ کی پرواہ، نہ اس کے رسول کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، صرف پرواہ ہے تو اس بات کی کہ میں اور میں اونچا ہو جاؤں، اور یہ میں کے ساتھ بالآخر قبر کی مٹی اور اس کی راکھ بننے والی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں موطا امام مالک میں روایت موجود ہے. جب وفات قریب ہونے لگی تو اپنی بیٹی ام المومنین عائشہ کو بلایا اور کہا بیٹی جب میں مر جاؤں تو میری چادروں کو دھو کر اس پر میرا کفن بنانا, نئی چادروں کا استعمال نہ کرنا. ام المومنین فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو نئی چادروں میں کفن دیں. فرمایا نہیں نہیں, نئی چادریں زندہ لوگوں کے لیے ہیں, یہ چادر قریب خون اور پیپ میں مل جانے والی ہے. تو جس کا مطمع نظر آخرت ہوتا ہے نا, اللہ کی قسم ہے وہ 24 لاکھ کلومیٹر کا حاکم ہوتا ہے اور اس کے کپڑوں پہ 20 پیوند لگے ہوتے ہیں. یہ کپڑے نہیں بچا سکتے, یہ چادریں نہیں بچا سکتی. جو چیز تمہاری روزی میں برکت کا سبب بن سکتی ہے وہ مطمع آخرت ہے. جب تک آخرت مطمع نظر نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی چیز تمہاری روزیوں میں برکت عطا نہیں کر سکتی. اسی لیے مسند بزار کی روایت میں فرمایا من کانت نیت الاخرہ, جس کی نیت ہی یہ ہو کہ مجھے آخرت مل جائے, جعل اللہ تبارک و تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی بنا دیتے ہیں الغنا فی قلبہ, اس کے دل میں دنیا سے بے پرواہی پیدا کر دیتے ہیں. اب وہ اس بات پہ لڑائی نہیں کرتا کہ نمک تیز کیوں ہے یا نمک کیوں نہیں ہے, وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نواز دیا, یہ کھانا عطا کر دیا جو کھانا بہت سے لوگوں کے نصیب میں نہیں تھا. وہ اس بات پہ نہیں لڑتا کہ میں نے اعلیٰ درجے کا کپڑا کیوں نہیں پہنا ہے, وہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے وہ کپڑا عطا کیا ہے جو بہت سو کو ادا نہیں کیا ہے. وہ اس بات پر افسردگی کا اظہار نہیں کرتا کہ میرے پاس ٹوٹی پھوٹی چھت کیوں ہے, وہ اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ میرے پاس جو چھت ہے, اللہ کے بہت سے بندے اس شدید گرمی میں بھی بغیر چھت کے رہ رہے ہیں. اس کے اندر یہ مطمع آخرت پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا وجمع له شمله, اللہ اس کے بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹتا ہے. وَنَزَعَ الْفَقْرَ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ, اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی سے مفلسی کو کھینچ لیتا ہے. آج آپ دیکھیے انسان کی کیفیت کیا ہے, 1 لاکھ روپے کمائے تب بھی کم ہے, 10 لاکھ کمائے تب بھی کم ہے, کروڑ روپے مہینے کا کمائے وہ بھی کم ہے, 10 کروڑ کمائے وہ بھی کم ہے. لیکن جسے اللہ سبحانہ و تعالی مفلسی سے آزاد کر دیتا ہے وہ 1 روپیہ کماتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, اللہ کا شکریہ ادا بیان کرتا ہے اور اسی میں راضی ہوتا ہے. تو اللہ اس کی مشکلات آسان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ تو ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہم رونے دھونے میں لگے, ہمیں اللہ کے آگے سربت سجود ہونا چاہیے, ان نعمتوں پہ قادر اور شاکر ہونا چاہیے جن نعمتوں پہ قادر دان بننے کے بجائے ہم نے رونا دھونا شروع کیا ہے کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں. روزی جب بڑھتی ہے کہ جب آپ میں اللہ کا شکر کرنے کا مادہ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرما رہا ہے وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اللہ اسے دنیا اس طرح لا کے ڈھیر کرتا ہے کہ یہ دنیا سے بے پرواہی اختیار کر رہا ہے اور دنیا لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے دنیا کی تعریف کی ہے. دنیا ہے کیا چیز؟ آج ہمیں دنیا پسند ہے نا, کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا, آپ نہ میں, ہم سب کی صرف یہ ہم رہنا چاہتے ہیں اس گھر میں جو ہمارا نہیں, اس دنیا میں جو ہماری نہیں. عارضی طور پر آپ کے پاس سامان ہے, اس سامان میں دل اس طرح اٹک گیا ہے کہ ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس دنیا 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 کرتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو اور آخرت کو تباہ میں ڈال دیا ہے, یاد رکھو الدنیا ملعونۃ وملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ تعالی, یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب تباہ ہونے والا ہے, سب تباہ ہونے والا ہے. ملعون ہے, اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے, سوائے اس کے جو اللہ کا ذکر کرے, وما والاه, اور جو اس کا اہل بن جائے, الا عالما او متعلما, دین کو سیکھنے والا, سکھانے والا, عمل کرنے والا, کروانے والا وہ ہے جو اللہ کی رحمتوں میں طلب میں داخل ہوتا ہے. باقی یہ دنیا سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے. آپ نے حدیث سنی ہے
सहीहैन की रिवायत है और सुनन अरबा के अंदर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा फौत होता है तो उसके साथ उसके असबाब भी जाते हैं, उसकी औलाद भी जाती है, उसके वसाइल भी जाते हैं, सब उसके साथ जाते हैं, मगर इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, तीन चीजें बाकी बचती। इन तीन चीजों में कहीं रुपया पैसा करेंसी नहीं, इन तीन चीजों में कहीं आपका स्टेटस को नहीं, इन तीन चीजों में कहीं आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं, इन तीन चीजों में कहीं सोशल एक्टिविज्म नहीं, इन तीन चीजों में कहीं भी दुनिया और दुनिया की चाहते नहीं। ये दुनिया इतनी आपसे दूरी इख्तियार करने वाली है कि हम दुनिया के लिए, दुनिया की चाहतों के लिए अपनों से लड़ जाते हैं, बेगानों से लड़ जाते हैं, खूनम खून हो जाते हैं, हुकूक को खा जाते हैं, तमाम मामलात को तलफ कर देते हैं, और ये दुनिया के बंद होते ही ये कपड़े भी काट कर उतार लेती। आपने किसी को देखा कि वो कहे कि मेरा अब्बा बहुत मुझ पे नफका करता था, मैं इसको इतने उम्दा कपड़ों में दफन करूं? वो कहता है नहीं, ये दुनिया के कपड़े हैं, ये भी काट काट के उतार। अल्लाहु अकबर। जिस दुनिया की फिक्र में हम लगे हैं, ये दुनिया तो सबसे पहले कपड़े छीन लेती है, माल छीन लेती है। एक दिन नहीं गुजरता औलाद औलाद से माल के लिए लड़ना शुरू होती है। माली माली, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, वो तेरा माल है, ये मुझे चाहिए, ये तुझे चाहिए। इस चक्कर में इंसान मलऊनतुन व मलऊनतुन मा फीहा बन जाता है, अल्लाह की रहमत से सबसे ज्यादा मुनकिर होने वाला बन जाता है। फिर कहां गई वो नमाजें, कहां गई वो ज़काते, कहां गए वो एहतमाम रमजान, कहां गए वो हर साल के उम्रे, कहां गए वो बैतुल्लाह के हज, कहां गए वो मुस्तकिल ज़काती को अदा करने वाले और अपने नवाफिकात को और नफकात को अल्लाह के रास्ते में अदा करने वाले। सब पल्ले झाड़ कर खड़े हो जाते हैं, दुनिया दुनिया दुनिया। और दुनिया की कैफियत कि अभी इसकी भी आंखें बंद हुई, इसके साथ भी यही मामला कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इसीलिए फरमा रहे हैं, मन कानत नियतुल आखिरा जअलल्लाहु तबारक व तआला अल-गिना फी क़ल्बिही, जिसके दिल में आखिरत का डर होता है, अल्लाह ताला उसके दिल में गिना पैदा कर देता है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुस्नद इमाम अहमद में और सुनन इब्ने माजा में ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं, मन कानतिल आखिरतु नियतुहु जमा अल्लाहु लहु अमरु व जअला गिनाहु फी क़ल्बी व अततहु दुनिया फहिया रागिमा। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए खैर का मामला चाहता है और उसके दिल में इरादा आखिरत की तलब का हो जाता है, तो अल्लाह ताला बिखरे हुए मामलात को समेट देता है, दिल में तवंगरी डाल देता है, दुनिया को जलील और हकीर करके उसके कदमों में डाल देता है, और सारी की सारी दुनिया उसके आगे पीछे घूमती है और वो दुनिया को ठोकरों से उड़ाता है। किसी सहाबी को देखा कि उसने दुनिया दुनिया की है, 1 साल 2 साल 3 साल, किसी को देखा जिसने दुनिया की, उसकी कैफियत यह थी कि उसको कब्र से निकाला गया और उसके बुरासा की वसीयत की गई कि अल्लाह के रसूल इसमें अपना लुआब डाल दे। अल्लाह के नबी ने उस पर लुआब डाल दिया। अल्लाह के नबी ने अपनी चादर को उस दुनियादार मुनाफिक के लिए कफन बनवा दिया, मगर अल्लाह ने फिर भी उसकी बख्शिश का ऐलान नहीं किया। हम किस दुनिया के चक्कर में पड़े हैं? रोजी का हुसूल चाहिए, मतमे आखिरत होनी चाहिए। अल्लाह की शान ये है, क्योंकि रोजी देने वाला कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपके पास जितना भी पैसा है, जितने भी असबाब हैं, जितने भी अशदाद हैं, जितने भी एसेट्स ऑफ ट्रस्ट हैं, वो किसके हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ रहे हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। दुनिया में आपकी सिफ्त ये थी कि आप छोटे थे, आपके ऊपर अल्लाह ने आपके पेरेंट्स को मुकर्रर किया, आप जवान हुए, अल्लाह ने आपको गार्डियन बना दिया, आप बूढ़े हो गए, अल्लाह ने आपके माल को ट्रांसफर कर दिया, और फिर आप दुनिया में अल्लाह की अमानतों के निगहबान बनकर आए थे। अल्लाह की अमानतें दूसरे बंदों के हवाले करके आप चलते बनते हैं। सिर्फ दुनिया की यह औकात है।
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنن ابن ماجہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے من جعل الہموم ہما واحدا حم المعاد کفاہ اللہ فی الدنیا ومن تشبعت به الہموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیت حلق۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات فرمائی۔ جس شخص نے سارے کے سارے عزائم چھوڑ کر ایک عزم بنایا کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے غم سے کفایت کر جائے، اور جس کے عزائم دنیاوی معاملات میں منتشر رہے، تو اللہ کو کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں جا کے ہلاک ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ دو بندے ہیں، ایک وہ ہے جس نے دنیا کو لات ماری، اللہ نے اسے اپنی قربتوں میں قبول کیا، ایک وہ ہے جس نے دنیا 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 کرتے ہوئے اپنے رب سے بغاوت کی، اپنے نبی سے بغاوت کی، نبی کی شریعت سے بغاوت کی، حقوق اسلام سے بغاوت کی، اللہ کی مطابعت سے مطابعت کرنے کے بجائے بغاوت کی، تو یہ ایسا باغی بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی پرواہ نہیں، جس وادی میں جا کے ہلاک ہو جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں ہماری کیفیت کیا ہے، آپ نے کبھی غور کیا؟ ہر گھر میں پیسہ ہے، سکون نہیں ہے، ہر گھر میں مال و دولت ہے، امن نہیں، میاں بیوی سے لڑ رہی ہے، شوہر بیوی پہ طعن کر رہا ہے، اولاد ماں باپ کی دشمن بن گئی، ماں باپ اولاد کے دشمن بن گئے، ایک افراتفری ہے، صبح روزی کمانے جاتے ہیں، تھک ہار کے گھر میں آتے ہیں چیچی پی پی، دکان پہ جاتے ہیں چیچی پی پی، ہر جگہ تباہی تباہی مچی ہے، کوئی سکون نام کی چیز دنیا میں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ سود ہم کھاتے ہیں، گناہ کے معاملات میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، حرام چیزوں کو حلال ہم کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری روزیوں میں برکت عطا نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث اس بات پر مستدل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت میں درجہ بلند ہو جائے، رزق میں فراوانی ہو جائے، تو کیا کرے؟ سورۃ النحل آیت نمبر 30 ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ جن لوگوں نے نیکی کی، احسان کیا، ان لوگوں کے لیے اس دنیا میں حسنات ہیں، اور آخرت کا گھر تو یقیناً بہت بہتر اللہ نے ان کے لیے تیار کر دیا ہے۔ بے شک تقوی داروں کا گھر اللہ نے بہت اچھا تیار کیا ہے۔ تقوی کہاں ہے؟ التقوی ہا ہونا، اس دل کے اندر تقوی ہے۔ آپ ایک کمرے میں بند ہو جائیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا تمہارے اندر پرہیزگاری ہے؟ جواب آپ کو خود ملے گا۔ آپ خود پوچھیں کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ جواب آپ کو خود ملے گا۔ آپ خود پوچھیں کہ ملک الموت اسی وقت آ جائے میری روح نکالنے کے لیے، تو کیا میں خوشی خوشی اللہ کے حضور جانے کے لیے تیار ہوں؟ جواب آپ کو خود ملے گا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں میرے بھائی؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یخادعون اللہ بل یخادعون انفسہم، اللہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے مل کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ کب تک دھوکے میں رہو گے؟ کب تک دھوکے میں رہو گے؟ باہر آؤ، اپنے آپ کو جگاؤ، اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے اس دھوکہ دہی سے باہر نکلو۔ جب تک دھوکہ دہی سے باہر نہیں نکلیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کرم نوازشات داخل نہیں ہوں گی۔ اسی لیے فرمایا والإحسان ها هنا هو فعل المأمور سواء كان بإحسان إلى الناس أو إلى نفسه۔ تفسیر القیم میں رحمہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یاد رکھ لیجئے کہ اس مقام پر احسان سے مراد کیا ہے؟ خواہ وہ لوگ جو احسان کی شکل میں ہوں یا کسی بھی شکل میں ہوں، اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کریں، وہ محسن ہوں گے۔ آج میری نیکی یہ ہے کہ میں نے آپ کو پانی پلایا ہے تو میں چاہتا ہوں پوری دنیا دیکھے کہ میں نے بھائی کو پانی پلایا ہے۔ رسول اللہ کی نیکی کیا ہے؟ رسول اللہ کی نیکی یہ ہے کہ اگر میں نے پانی تو کجا، یہ پوری بوتل بھی اس بھائی کو دے دی ہے تو میں اس کو چھپا لوں، اس کو ذخیرہ آخرت کر دوں، اس کو میں خبیہ بنا لوں، میں اسے اللہ کے حضور میں چھپ کر پیش کرنے والی وہ نیکی بنا لوں کہ کیا پتا میرے پاس نیکی ہو یا نہ ہو۔ یہ نیکی وہ ہو کہ جو مجھے کل
آخرت کے دن میں میرے بچانے کے لیے کافی ہو جائے، اس کو احسان کہتے ہیں، جس کی حقیقی تعریف جاننے کے باوجود ہم محسن ہونے سے ہی محروم ہو جائیں۔ تو روزی کی فراوانی کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان محسن بنے، محسن بنے۔ اسی لیے ابن عاشور رحمہ اللہ ارشاد فرماتے تھے تفسیر التحریر والتنویر کے اندر وَأَحْسَنُهُ الدُّنْيَا هِيَ الْحَيَاةُ الطَّيِّبَةُ وَمَا فَتَحَ اللَّهُ مِنْ زَحْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَعَ نِعْمَةِ الْإِيمَانِ۔ یاد رکھو ایمان کی نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عطا کردہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت اختیار کرو گے تو اللہ اس دنیا میں برکت دے دے گا، اور اگر ایمان کی اصل کو چھوڑ دو گے تو دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائشوں کے گڑھوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں نا آزمائش کتنی ہے، ہر ایک شخص کی خواہشات دوسرے سے بہت زیادہ ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دوسرے کی خواہش سے زیادہ عامل بننا چاہیے، مگر ہم ہر ایک سے بڑھ کر زیادہ خواہشات کے متحمل ہوتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے مجھے دوسرے سے یہ مل جائے، دوسرے سے مل جائے، مگر میں خود کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، یہ جو خواہشات دنیاوی ہیں انہوں نے انسان کو کس طرح ہلاکت میں ڈالا۔ پہلے آپ کو کمرشلائز بینکنگ سسٹمز میں انگیج کیا، آپ کو پتہ چلا کہ کمرشلائز سسٹمز آف بینکنگ جو ہے وہ حرام ہے، تو نیت بدلی گئی، ترتیب بدلی گئی، ہیلا کیا گیا، اور اس کمرشلائز سسٹم آف بینکنگ کو اسلامک بینکنگ سیکٹر سے چینج آؤٹ کیا گیا، دکھانے میں اسلام کیا گیا، شکلیں مزاربہ اور مشارکہ کی گئی، لیکن حقیقت میں مزاربہ کی اصل کو بدل دیا گیا، مشارکت کی اصل کو بدل دیا گیا۔ جس پیسے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث کی روشنی میں متفق علیہ روایتوں میں یدم بیدن کہا تھا، اس کو کرپٹو کرنسی سے چینج کر کے بٹ کوائنز میں چینج کر کے لوگوں میں دھوکہ دیا گیا۔ اوپر سے گرے، زمین پر آ گرے وہ لوگ جنہوں نے اس پر اعتماد کیا۔ قرآن اور حدیث کے ماننے والے روکتے رہ گئے کہ کام نہیں کرنا، مگر دنیا 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 آج زمین پہ پڑے ہوئے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم نہیں کرتے۔ آپ کیا سوچتے ہیں یہ یہودی آپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ یہ مجوسی آپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی چاہیں گے آپ کی روزیوں میں برکت ہو؟ یہ بیٹھ کے 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ مسلمان کی عزتوں کو، اس کی حرمتوں کو، اس کی روزیوں کو، اس کی حیثیتوں کو کس طرح ختم کیا جائے، اور وہ اپنی پلاننگ آف تھاٹس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کے تھنک ٹینکس پوری تحقیقات کرنے کے بعد پالیسی مینٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے جدیدیت کے نام پہ اس پہ فالو اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے، آپ کا ملک تباہ حال نہیں ہے، تباہی کے شکار ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمران نہیں، اس کی وجہ ہے میں اور آپ، کہ ہم نے اللہ پر اعتماد نہیں کیا۔ اللہ نے زمین اس لیے دی تھی کہ وہاں اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے، لیکن ہم نے وہاں پہ کیا کیا؟ سودی معاملات کو نافذ کیا، حقوق کے کھانے کو نافذ کیا، ایک دوسرے کی جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے ہم تیار ہو گئے، اللہ کے دین سے منکرات کے اندر ہم داخل ہو گئے، اللہ کی تابعداری کو کرنے کے بجائے اللہ کی حکم عدولی میں ہم راضی ہو گئے، گز گز بھر لمبی زبانیں ہو گئی کہ ہم نے اہل الدین اور شرح متین کو مذاق بنایا اور قرآن و سنت کے داعیوں کو پاؤں کی زینت بنا لیا۔ تو رب کعبہ کی قسم ہے، یاد رکھنا جب تک یہ ہوتا رہے گا اللہ کبھی روزیوں میں برکت نہیں ہونے دے گا، سارے کے سارے خالی آ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، اس بات کو یاد رکھنے کی بات ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت کماتا ہوں، عیال بھی بہت سارے نہیں ہیں، لیکن میرے پاس کوئی بچت نہیں ہوتی، بالآخر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا اعتماد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ نہیں ہے۔ جب تو روزی کا عطا کرنے والے پہ یقین محکم نہیں کرے گا تو وہ اللہ تیری روزی میں برکت بھی نہیں دے گا۔ آج ذرا سی بیماری ہو جائے بھاگتے ہیں پیروں اور فقیروں کے پاس، اولاد نہ ہو تو دوڑتے ہیں عاملین کے پاس،
مشکلات میں گھر جائے تو دوڑتے ہیں فلاں اور فلاں بزرگوں کے پاس، جبکہ روزی دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، فراحت دینے والا اللہ، صراحت دینے والا اللہ، مگر اللہ کو چھوڑ کر جب غیر اللہ کی فریاد رسی کو اپنا شعار بناتے ہیں تو پھر اللہ روزیوں کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 10، اے نبی کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنات ہے اور آخرت میں بھی حسنات ہے۔ آپ دیکھیے آج ہمارے پاس کوئی نیکی ایسی نہیں، کوئی مقام ایسا نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو جو منافقین کی صفات ہے معذرت کے ساتھ، اس سے زیادہ بدترین ہماری اپنی نماز ہے۔ یہ فتویٰ نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھیے۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، نماز میں اللہ اکبر کہیے، ہاتھوں کو باندھیے، آپ کو بیزاری شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ تو منافقین کا عمل تھا جو اللہ سے بیزار ہے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرض ہے، اس کو سمجھ نہیں رہے، اس میں غور نہیں کر رہے، اللہ سے باتوں کو کر نہیں رہے، ٹکرے مار رہے ہیں، منافقین کی طرح ٹھونگے مار رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، نمازی ہونے کے باوجود، جو دل ہے وہ ایک بھیڑیے سے تبدیل ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سنن اربع کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت ایک بڑا معاملہ ہوگا، اور وہ بڑا معاملہ یہ ہوگا کہ دیکھنے میں تو لوگ شیریں زباں ہوں گے مگر ان کے دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ سخت ہو جائے گے۔ آج یہ معاملہ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو طلب کریں۔ کیسے؟ روزیوں کو کس طرح بڑھائیں۔ آخری بات کہتا ہوں، آخری مسئلے کی طرف آتا ہوں، پھر شیخ محترم انشاءاللہ ہمیں سمجھائیں گے اور سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے حکم اتارا، سورہ نحل آیت نمبر 97، ورس نمبر 97، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کرے، عورتوں میں سے ہو یا مردوں میں سے ہو، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو، ایمان ہو اس کے اندر، تو ہم یقیناً اسے نہایت پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے۔ بلا شبہ ہم انہیں ان اعمال کا ضرور بضرور اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔ آج ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ آج ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ ایمان والا اسے کہتے ہیں جس نے صرف کلمہ تشہد کا اظہار کیا، یہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ ایمان والا وہ ہے جس نے اللہ کی ذات و صفات کو نافذ کر کے دکھایا، اس پر یقین کر کے دکھایا، اللہ کے نبی کے احکام کو اپنی ذات و صفات میں امپلیمنٹ کر کے دکھایا کہ یہ اللہ کے نبی کی شریعہ ہے اور یہ اللہ کے نبی کی شریعت پہ عمل ہے۔ جب آدمی یہ کر کے دکھاتا ہے تو پھر کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ یعطى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرہ۔ اللہ کسی مومن پر کسی نیکی کے بارے میں کوئی ظلم نہیں کرتا، اسے دنیا میں اس کے سبب عطا کیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے دیا جاتا ہے۔ آج آپ عمل کیجئے، آئیے ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں، آئیے ہم اللہ کے دین سے جڑ جائیں، جو اللہ کا دین کا کام کر رہے ہیں ان سے ہم معاونت اور ان کا ساتھ دینے والے بنیں۔ ہم اللہ کے دین کے لیے ایک ہو جائیں، ہم اللہ کے دین کے لیے محبت کرنے والے بن جائیں۔ محبت کا مقصود یہ ہو کہ یہ اللہ کے ہاں مجھے راضی کرنے والا بنا دے اور میں اللہ کے ہاں اس سے راضی ہونے والا بن جاؤں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ نیکی ایسی ہے کہ دنیا میں بھی درجے کو بلند کرے گی اور آخرت میں بھی درجے کو بلند کرے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کوئی
कोई जर्रा बराबर कमी पेशी नहीं होगी। आज हम आपकी मस्जिद में मेहमान हैं, कल हम इसी तरह अल्लाह के मेहमान होंगे। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इकट्ठे अपनी बारगाह में भी इसी तरह जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ढेरों ढेर ज़ख़ीरा आखिरत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, इन्नल्लाह ला यज़्लिमुल मुमिन हसना युसाबु अलैहा रिज़्क़ फिद दुनिया व युज्ज़ा बिहा फिल आखिरा। अल्लाह ताला मोमिन पर किसी भी नेकी के बारे में जरा सा भी जुल्म नहीं करता, इसे दुनिया में रिज़्क़ की सूरत में सवाब देता है, आखिरत में उसका बेहतरीन बदला देता है। सवाब चाहिए, अल्लाह से डरना होगा। सवाब चाहिए, आखिरत पे यकीन मुहकम करना होगा। सवाब चाहिए और रोजियों में बरकत और मुताबिअत चाहिए तो क्या करना होगा? ढेरों ढेर नेकियां करना होगा। आज हमारी कैफियत क्या है? सहीहैन की रिवायत है, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं अल्लाह के बंदो, जिन गुनाहों को तुम बाल से बारीक समझ कर छोड़ देते हो, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसे अपनी हलाकत के लिए काफी शाफी समझते थे। आज हम कहते हैं ये भी कोई गुनाह है, ये तो सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। ये गुनाह के सही होने की दलील नहीं। गुनाह के गुनाह होने की दलील ये है कि मा खातरा फी क़ल्बिक, वो तुम्हारे दिल में खटक जाए। सिर्फ ईमान नहीं बचाएगा, ईमान के साथ आमाल सालिहा भी बचाएगा। जब आप आमाल सालिहा करने वाले होंगे तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ आपका दर्जा बुलंद हो जाएगा। इसीलिए इरशाद फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफातुल मुनाफिकीन के अंदर सही मुस्लिम में, इन्नल काफिरा इज़ा अमल अल हसना उनइम बिहा तुअम फिद दुनिया व अम्मल मुमिन फइन्नल्लाह युदख्खिरु लहू हसनातिही फिल आखिरा व युक़िबुहु रिज़्क़न फिद दुनिया अला ताअतिही। बेशक जब काफिर नेकी करता है तो इसके सबब दुनिया से कुछ रोजियां उसे अता कर दी जाती हैं, लेकिन जब मोमिन को मामला ये होता है और मोमिन कोई नेकी करने वाला होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत में उसका ज़ख़ीरा महफूज कर लेता है और उसकी इताअत गुजारी की बिना पर अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी रोजियां दे देता है, आखिरत में भी रोजियां दे देता है। तो आइए हम नेकी करने वाले बने, रोजियों को फरावानियों के साथ तलब करने वाले बने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत गुजारी करने वाले बने। जो अल्लाह के दीन में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर अपनी खिदमत को अदा करने वाले बने। मैं आखिर में मस्जिद की इंतजामिया का, अपने साथियों का और दारुर रहमानिया के हज़रात का और मुशफ़िक़ तलबाए इज़ाम का और उनके असातिज़ा इकराम का और अपने तमाम नमाजी भाइयों का और इदारतुल इस्लाह की तरफ से आने हुए मेहमानों का और सदर मजलिस जनाब अबू अब्दुल मजीद मोहम्मद हुसैन हफिज़हुल्लाह का और जनाब फैसल भाई और उनकी पूरी टीम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका फराहम किया कि हम एक जगह जमा होकर अल्लाह के दीन की बात को सुन लें, अल्लाह की दीन की बात को कह लें, अल्लाह के दीन की बात को सोच लें, अल्लाह के दीन की बात पर अमल कर लें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ दर्जा बुलंद हो।